بلکہ غیروں کے ساتھ میں آپ کے وہ کارنامے ہیں کہ غیروں کے یہاں وہ نظر ہی نہیں آتے. جیسے حضرت عائشہ فرماتی ہیں فتحت المدینہ بالاخلاق کہ مدینہ کو اخلاق سے فتح کر لیا گیا. ایک فتح مکہ کا آپ واقعہ دیکھ لیں. جب کوئی شخص اور کوئی فاتح کہیں آتا ہے تو نہ پوچھئے اس کا کیا انداز ہوتا ہے. وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کی مکمل کوشش کرتا ہے کہ جنہوں نے ہمیں ماضی میں ستایا ہے اب ان کے ساتھ انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے. چنانچہ مکہ المکرمہ کی تاریخ تو ہم نے سب نے پڑھی ہے, ہم جانتے ہیں کہ مکہ کی آپ کی 13 سالہ زندگی ہے. اس زندگی میں آپ کو اتنا ستایا گیا کہ ایک موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبیوں میں جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو ستایا نہیں گیا اتنا. لیکن جب مکہ فتح ہوا, روایت میں آتا ہے کسی صحابی نے کہا الیوم یوم الملحمہ, آج تو انتقام کا دن ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پہنچی تو آپ نے کیا فرمایا الیوم یوم المرحمہ لا تثریب علیکم اليوم, آج تو رحمت کا دن ہے. اور سب کے لیے کہا کہ جو دشمنان اسلام تھے, جو مشرکین مکہ تھے, جو قریش کے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو ستایا تھا, کہا آج کچھ نہیں, آج سب تم معاف ہو, تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. جب مسلمانوں کا لشکر حرم کے اندر آیا تو عورتیں سہمی ہوئی تھی قریش کی کہ ہم نے تو ان کو بہت ستایا تھا, اب محمد فاتح بن کر کے آئے ہیں, ان کے متوالے اور ان کے جانشین, ان کے ساتھ رہنے والے آج دیکھو کیا کرتے ہیں. عورتوں کا بھی کہ محمد کے جو بدخواہ تھے ان کے یہاں آج شاید عزت اور آبرو محفوظ نہیں رہیں گی. عورتیں گھر میں سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن اس طرف کیا ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے, یہاں اندر داخل ہوئے, بتوں کو صاف کیا, نماز پڑھی. اور صحابہ کرام کا بھی کیا تھا کہ جہاں پابندیاں عائد کر دی گئی تھی کوئی یہاں آئے گا نہیں, وہاں آئے تھے. کوئی طواف کر رہا ہے, کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے, کوئی غلاف لٹکا ہوا دعائیں کر رہا ہے. عجیب منظر تھا. تو صحابہ کرام تو اپنی عبادات کے اندر مشغول ہیں, لگے ہوئے ہیں. کوئی مقام ابراہیم پر نمازیں پڑھ رہا ہے. یہ منظر دیکھ رہے ہیں, عورتیں گھروں کے اندر ہیں کہ اب تک کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوئی ہے. ارے کیا ہوا, بہت دیر ہو گئی. کوئی گھر کے اندر سے داخل ہو رہا, کوئی جھانک رہا ہے, کوئی اپنے شوہروں سے کہہ رہا دیکھو تو مسلمان کیا کر رہے ہیں. مرد باہر نکلے تو دیکھتے ہیں کہ مسلمان کوئی طواف کر رہا ہے, کوئی ملتزم سے چپٹا ہوا ہے, کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے, کوئی رکن یمانی پر چمٹا ہوا ہے, کوئی رو رہا ہے, کوئی گریزاری کر رہا, کوئی دعائیں کر رہا, کوئی نوافل کے اندر مشغول ہے. یہ منظر دیکھ کر کے لوگوں کی جان میں جان آئی. تاریخ میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. کہا جو شخص ابو سفیان گھر کے اندر داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان, ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امان, جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان. سب کو معاف کر دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کسی کے ساتھ بھی کوئی نازیبہ الفاظ تک کسی نے نہیں کہے. یہ مسلمانوں کا اعزاز اور اکرام کی ہی تو بات ہے. تو اسلام صرف اپنے ماننے والوں کے اعزاز اور اکرام کی بات نہیں کرتا, بلکہ اسلام تو انسانیت کے اعزاز اکرام کی بات کرتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو یہ چاہیے, اسلام کے ماننے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ نہ صرف اپنے مسلمان بھائیوں کا اعزاز و اکرام کریں, بلکہ وہ غیروں کے ساتھ بھی اعزاز و اکرام کا معاملہ کرنا چاہیے. اخلاقیات کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو میت کو دفنانے کا ایک طریقہ مکمل طور پر بیان کیا ہے۔ جب کسی شخص پر موت کے آثار نظر آنے لگے، جاکنی کا وقت قریب ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت یہ چاہیے کہ اس کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر کے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کی تلقین کرنا چاہیے۔ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے، اور اس سے کہا نہ جائے کہ تم کلمہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وقت بہت ہی عجیب وقت ہوتا ہے، بہت مشکل ترین وقت ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کہ ایسے وقت میں آپ وہ شخص جس کو موت بالکل آثار نظر آنے لگے ہیں اسے کلمہ کی تلقین کریں، وہ منع کر دے۔ اور ایسے ہی سورہ یاسین اور سورہ رعد کی تلاوت کو بھی کے بارے میں فضیلت آئی ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا چاہیے، اس سے روح آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے، اور جب روح نکل جائے تو اس کے بعد مردے کو سر کو شمال کی جانب، پیر کو جنوب کی جانب، اور اس کے سر کو قبلے کی طرف رخ کر دینا چاہیے۔ ضروری اگر قبلے کی طرف دقت ہو تو پھر اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، سیدھا لٹا دینا چاہیے۔ یا جس طرف بھی گھر میں اگر کوئی اس طرح کی دقت ہے کہ سر جو ہے وہ شمال کی طرف نہیں کر سکتے، پیر جنوب کی طرف نہیں کر سکتے، تو جیسے ممکن ہو لٹا سکتے ہیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اعزاء اقربا کو، جیسا کہ ہم کرتے ہیں، سب کو اطلاع کر دینی چاہیے، لیکن اطلاع کرنے کا مطلب ہرگز یہ